الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم ہی میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے ویعلمکم اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے تمہیں سکھاتا ہے الکتاب والحکمت کتاب و حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ما وہ چیز لم تکونوا تعلمون جو نہیں تھے تم جانتے فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا واشکروا لی اور میرا شکر کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلی آیت کے اندر کہ جس طرح کعبے کو ہم نے قبلہ قرار دیا ہے یہ اسی طرح کی دعا ہے جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس مکہ کے اندر انہی میں سے ایک نبی ایک رسول اللہ تو مبعوث کر جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کہ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیج دیا ہے تو اسی طرح ہم نے تمہارے لیے بیت اللہ کو کعبے کو قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا فاذکرونی اذکرکم کہ تم مجھے یاد کرو، کیا ہوگا کہ اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، باقی فوائد جو ہیں ذکر کے وہ اس سے کم ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور یہ یاد کرنا جو ہے زبان کے ساتھ بھی ہے اور عمل کے ساتھ بھی ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے لفظ ذکر یہ یاد کرنے اور یاد رکھنے ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کو یاد کرنا یاد رکھنا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہم اپنی زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یعنی زبان سے یاد کرو یا پھر دل اور عمل سے بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرو تو کیا ہوگا اذکرکم اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، اور یہ شکر بھی زبان کے ساتھ بھی ہے اور عمل کے ساتھ بھی ہے۔ اگر انسان زبان سے تو کہتا الحمدللہ لیکن عمل اس کا الحمدللہ کے خلاف ہے تو یہ شکر ادا نہیں ہو رہا، اگرچہ اس نے زبان سے کلمہ شکر ادا کر لیا۔ تو اس لیے زبان اور عمل یہ دونوں کے دونوں ساتھ ہونا ضروری ہے، ذکر کے اندر بھی اور عبادت کو شکر کے اندر بھی۔ تو اکثر ہم نے یعنی یہ جملہ جو ہم اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں یہ عادتاً ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے، ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل کیا چیز ہے عمل بھی پھر اس کے مطابق ہو کہ واقعی وہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ جو چیز انسان کو ملی ہے، نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس نعمت کی وہ قدر کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ ولا تکفرون اور فرمایا کہ تم ناشکری نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ ترجمہ دیکھیں ایک مرتبہ پھر کما جیسے جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم ہی میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے
وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت کی۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکمت سے مراد حدیث سنت ہے، یہ ہمارے ہاں جو معروف حکمت ہے یہ مراد نہیں ہے، طب مراد نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی وہ مسائل جو انسانی عقل کے اندر بھی نہیں آ سکتے تھے، وہ مسائل بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھلائے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے تو یہ بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بظاہر وہ نطفہ آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن ہم اس کے سے تخلیق نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین اس سے پورے انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ تو اسی طرح بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی طرح ہے۔ تو وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور پھر اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، ہمیں علم آیا تو وہ کس کے ذریعے سے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگا، وگرنہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں پر وہ حدیث قدسی جو آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، بڑی معروف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں اس بندے کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو جماعت کے اندر جو اس سے بہتر جماعت ہے اس کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو یعنی جس انداز میں انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اسی طرح انسان کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔